السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت سجدہ، سجدہ تلاوت کیا ہے، اس کی نیت کیسی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ کب کیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو السجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور لائن کھینچی جاتی ہے، لائن دیکھتے ہیں اور السجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں یہ السجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 14 مقامات ایسے ہیں جہاں ان آیتوں کو پڑھنے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، سننے والے پر بھی واجب ہے اور پڑھنے والے پر بھی واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کا سجدہ، یعنی آپ نے قرآن پاک کی ان آیتوں میں سے کوئی آیت تلاوت کی یا سنی تو اب آپ پر سجدہ کرنا واجب ہے، سننے والے پر بھی پڑھنے والے پر بھی۔ سجدہ کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کر لیں، نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے اور رکوع بھی نہیں کرنا ہے، سیدھا کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ آپ بغیر رکوع کیے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ ڈائریکٹ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ اور بہتر طریقہ۔ جب سجدہ تلاوت یعنی اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں اسی وقت آپ کو قرآن پاک بند کر کے فوراً آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت کے وہی شرطیں، وہی واجبات ہیں جو نماز کے شرائط ہیں، یعنی نماز کے لیے شرط ہے طہارت، استقبال قبلہ، وقت، نیت۔ اسی طریقے سے اس کے لیے بھی ضروری ہے آدمی کا پاک ہونا، استقبال قبلہ کا ہونا، کعبے کی طرف چہرہ ہونا۔ یہ سب چیزیں جو نماز میں شرط ہیں وہ اس سجدے کے اندر بھی شرط ہیں، علاوہ تکبیر تحریمہ کے۔ نماز کے اندر جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے زیر ناف باندھ لیتے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ اس سجدے کے اندر نہیں ہے۔ باقی تمام شرائط، تمام مفسدات، تمام واجبات جو نماز کے لیے ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں۔ اگر کسی شخص نے قرآن پاک کی ان آیتوں میں سے کسی آیت کا ترجمہ سنا، جو آیت سجدہ ہیں ان کا ترجمہ سنا، تو اس ترجمے کو سننے سے چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، ارادہ ہو یا نہ ہو، اس پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر نابالغ بچے نے آیت سجدہ تلاوت کی، آیت سجدہ کو پڑھا، تو سننے والا اگر بالغ ہے، بڑا ہے، تو اس پر تو سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن اس بچے پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ نابالغ ہے۔ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، نماز کو توڑ دیتی ہیں، وہی چیزیں اس سجدہ تلاوت کو بھی مفسد بنا دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر قہقہا لگانا نماز کے اندر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یا نماز کے درمیان میں بات کر لینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مفسد نماز ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے اندر بھی اگر کوئی قہقہا لگا دیتا ہے یا کلام کر لیتا ہے، چاہے وہ عمدن ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو وہ اس کا سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں وہ چیزیں سجدہ تلاوت کو بھی فاسد کر دیتی ہیں۔ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ پاک بھی ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، تو تلاوت کرتے ہوئے جو ہی یہ آیت کریمہ آئے آپ فوراً اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو بند کریں۔ اب آپ کو سجدہ تلاوت اسی وقت کر لینا زیادہ مناسب ہے، تاخیر کرنے میں مکروہ تنزیہی ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلام کے جو باریکیاں، مسائل ہیں، روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔